آج جو ہمارا آخری سیشن ہے ہم نے فلڈز کے اوپر رکھا ہوا ہے, سیلاب کے اوپر رکھا ہوا ہے, چونکہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ کانفرنس آرگنائز کی تھی. مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے, جنون ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ایک سیشن رکھیں اور اس کے اندر ہمیں کچھ گائیڈنس ملے کہ اگر ہم نے مدد کرنی ہے تو کس قسم کی کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے, چونکہ یہ ابھی تک ہمیں حکومتیں ہماری جو ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی وہ ہمیں نہیں کلیئرلی بتا رہی. تو ہم کوشش کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سیشن کے لیے رہیں گے. آئی بی ویری گریٹفل. کچھ اب ہاؤس کیپنگ اناؤنسمنٹس میں کر لوں اپنے. ایک تو فون کو آپ سائلنٹ کے اوپر رکھیے گا, نہیں تو یہاں پہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہماری لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہوگی voicepkdotnet کے اوپر. ٹویٹر ہینڈل ہے, آپ پلیز ٹویٹ کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے آواز بنیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو آپ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں @voicepkdotnet. ڈاٹ معنی وہ نقطہ نہیں مگر DOT voicepkdotnet. آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ٹرینڈ کروانے ہیں تو ویل بی اٹرنلی گریٹفل اگر آپ ہمارا ساتھ دیں. اوپن ساؤتھ ایشیا, یہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ادھر بھی لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپن ساؤتھ ایشیا اینڈ کلوز بارڈرز اوپن ویب سائٹس. سو تھینک یو اگین ویری مچ فار کمنگ. آپ ہی ہمارا جو کانفرنس ہے آڈینس وہ بناتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان نوجوانوں کو پاکستان کے مختلف حصوں سے لے کے آئیں جن کو سب سے پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے, اور ان آوازوں کو آپ تک پہنچائیں جو مین اسٹریم میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. تو اٹس اوور ٹو یو امار جان. تھینک یو سو مچ فار اگرینگ ٹو ڈو دس. اوکے, دس از ورکنگ. سو ویلکم ایوری ون. یہ پہلا سیشن ہے ہمارا اور بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے کیونکہ اس وقت جو یوتھ کا سوال ہے وہ صرف ایج سے اس وقت نہیں جڑا ہوا بلکہ وہ اس چیز سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کیا مستقبل ہے بر صغیر کا یا اوور آل ساؤتھ ایشیا کا. کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے خواب تھے آج سے 10, 15, 20 سال پہلے وہ کچھ بہتے جا رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہمارے سامنے اب ملٹرائزیشن بڑھ رہی ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤنز ہو رہے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں. تو ایسے میں نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, اور نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ جو اتھارٹیرنزم کی بھی ایک لہر ہے اس میں بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہر اول دستہ ہے, جو سب سے آگے لوگ ہیں, وہ چاہے آپ JNU میں چلے جائیں, چاہے آپ سری لنکا میں چلے جائیں, چاہے آپ نیپال میں چلے جائیں, یا آپ ہمارے یہاں فاٹا میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, تو وہ نوجوان ہی ہیں جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں, ریزسٹنس کر رہے ہیں. So this is an opportunity for us to have a conversation not only with our friends in Pakistan but also with our friends across South Asia. تو میں سب سے پہلے جو سوال بھی ہے اور انٹروڈکشن بھی وہ میں کروں گا سعدیہ بلوچ صاحبہ سے, جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان میں. بہت ان کا کام ہے خاص طور پہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی اور بھی بلوچ اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے سے. So it's an honor to have you Sadia with us here in Lahore. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ سے اگر ہم شروع کریں تو بتائیں کہ یہاں پہ لاہور میں کبھی کبھی لوگوں کو صحیح طرح پتہ نہیں چلتا. میکسیمم مسئلہ ہوتا ہے, بجلی کا مسئلہ ہو گیا, کبھی کبھی کوئی اور مہنگائی کے, جو کہ بہت بڑے مسئلے ہیں. But what are the problems faced by a young Baloch woman who is politically active? Thank you. جیسے بات رکھی انہوں نے مسنگ پرسنس پر, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ پر بلوچستان سے, چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہماری تھوڑی بہت اپنی پرسنل کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں. بلوچستان میں اس ٹائم مسنگ پرسنس کا جو ہمارا ایشو ہے, اسپیشلی مسنگ اسٹوڈنٹس, ان مسنگ پرسنس کے لسٹ میں اگر ہم جائیں دیکھیں تو 90% جو لسٹ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ, ہمارے یوتھ پر ہے. ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ساتھی آج زندانوں میں ہیں, ٹارچر سیلز میں ہیں, جسٹ بیکاز کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. ہماری ڈگریاں ہمارے لیے اکثر اوقات ڈیتھ وارنٹس بن جاتی ہیں. آئی وش کہ ہم اتنے پریویلیجڈ ہوتے کہ ہم ڈگریاں لے کے ہم آگے اپنا فیوچر بناتے, ہم اسٹیبل ہوتے, بٹ نو, وی آر ناٹ لائک دا ریسٹ آف اسٹوڈنٹس.
ہماری ڈگریاں جیسے ہی ہوتی ہیں تو ہماری ماؤں کو ٹینشن لگ جاتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو اب لاپتہ نہ کر دیں یا اس کی لاش نہ گرا دیں. ہمارے ہاں یہ سچویشن ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو بلوچ وومین جو اس ٹائم پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں, جو دن رات, میں ابھی بھی 50 دن کے ایک سٹن سے اٹھ کر آ رہی ہوں, اور میں اسی وقت ایک فلڈ سچویشن میں بھی ہوں, ہم ریلیف کا بھی کام کر رہے ہیں. تو بلوچ عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, وہ بھی اسٹیٹ کا ٹارچر بھی برداشت کر رہی ہیں, تھریٹ بھی ہوتی ہیں, اور اپنی طرف سے ہم مسنگ پرسنس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ خواتین زیادہ ایکٹیو ہیں. ہونا بھی چاہیے. اگر آج میرا بھائی لاپتہ ہے تو آبویسلی اس کو بچانے کے لیے اگر میں نہیں آؤں گی تو میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اگر آج میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نکلتی ہوں تو آبویسلی میرے پیچھے پھر ہزاروں ماؤں بہنوں کی امیدیں جاگتی ہیں کہ ہاں اگر ایک سمی نکلتی ہے تو اس کے پیچھے سیما بھی آئے گی, اور ان سب کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک جدوجہد ہو رہا ہے تو اس میں سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو. سو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں. دس انہوں نے تو شہادت دی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ فالو بھی کرنا چاہیں سعدیہ کو بھی ٹویٹر پہ, یا باقی بھی جو ساری خواتین ہیں, جو انفورس ڈس اپیرنسز کی موومنٹ ہے اس کے خلاف جو جد و جہد ہے, اس کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں, ویمن آر ٹیکنگ اے لیڈنگ رول, چاہے وہ آمنہ جنجوا پنجاب میں ہوں یا بلوچستان میں سعدیہ ہیں, سمی ہیں اور مہرنگ ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں. سو مور پاور ٹو یو سعدیہ. ڈو وی ہیو انٹرنیٹ؟ ابھی انٹرنیٹ تو نہیں. اچھا پھر منظور آپ کی طرف آتے ہیں کہ باقی سپیکرز ابھی آئے نہیں, انٹرنیٹ کا کچھ ایشو تھا. سو آپ لوگ مجھے امید ہے منظور احمد پشتین کو جانتے ہوں گے, اور اگر آپ نے نہیں جانتے تو آپ اے آر بائی کا کچھ دیکھ لیں, ان کے اوپر کافی اس میں انفارمیشن مل جائے گی آپ کو. سو یہ جو منظور صاحب نے جو تحریک لیڈ کی, جو ابھی بھی کر رہے ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ, وہ اس وقت شروع ہوئی 2018 میں جب ایک خاموشی چھا رہی تھی, ایک قبرستان سی خاموشی تھی پورے پاکستان میں. ہائیبرڈ رجیم آنے والی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے کئی سالوں تک یہاں پہ سول لبرٹیز کے اوپر بات کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ان کا نام لینا مشکل ہو جائے گا جو ہمارے اصل حکمران ہیں. اس تحریک نے نہ صرف پشتونوں کے ایشو کو نیشنل ڈسکشن کا حصہ بنایا, بلکہ اس ادارے کو بھی بے نقاب کیا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے, اور ایک طرح سے ہم پہ انہوں نے ذلت نافذ کی ہوئی ہے. اس کے خلاف یہ بغاوت تھی. لاہور میں بھی ہمارے جلسے ہوئے, کراچی میں بھی ہوئے, جہاں جہاں منظور گئے ہزاروں لوگوں نے انہیں ویلکم کیا. سو وی ویلکم یو منظور ٹو لاہور ونس اگین. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو تھوڑا سا ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بات کریں اوور آل آپ کی موومنٹ پہ کہ ینگ لوگوں کا اس میں کیا رول تھا, سوشل میڈیا کا کیا رول تھا, کیونکہ میڈیا پہ جیسے میں نے کہا صرف بول اور اے آر وائی آپ کو کوریج دیتے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتے تھے, اور وہ کس قسم کی دیتے تھے آپ کو معلوم ہے. تو ذرا یوتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کیجیے گا, اور علی وزیر کے بارے میں بھی ضرور تھوڑی سی بات کیجیے گا جو اس وقت جیل میں ہے. جنرلی اگر ہم یوتھ پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کی بات کریں تو یوتھ مینز میل فیمیل بوتھ دونوں. فیمیل پہ تو آلریڈی روایات اور دوسرے ناموں سے ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے. اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ, وہ بھی پابندی. مجھے لگا آپ کہنے لگے جنرل سیاست, جنرلز کی سیاست. ہاں, اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اس پر بھی پابندی ہے. ریاست نے ایک فریم بنایا ہے, اس کے اندر اگر کوئی سیاست کرنا چاہے تو اس میں اجازت ہے ایک حد تک کہ آپ یہ جا سکتے ہیں, یہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. ایک آئین ہے اور ایک ان کے اپنے ریڈ لائنز ہیں. اب یہاں آئین کی بات نہیں ہے, ان کے اپنے جو ریڈ لائنز ہیں ان کی بات ہے. ان ریڈ لائنز کے اندر ایک فریم بنا دیا گیا ہے. اس فریم سے باہر اگر کسی نے بھی سیاست کرنا چاہا تو پھر تشدد ہے.
मिसिंग पर्सन्स है उसको लापता कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। या मैं बाकी किसका मिसाल दूँ, मैं तो आपका मिसाल दूंगा कि जब पीटीएम ने बिल्कुल आईनी हुकूक मांगे, आपने साथ दिया तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और छापे, एफआईआर, क्या क्या नहीं किया। ना तो आपने किसी को थप्पड़ मारा था, ना आपने कोई गैर कानूनी काम किया था, इंसानी हुकूक मांगे थे। मेरा मतलब यही है कि सियासत जो हकीकी सियासत है, एक होता है कौम के ऊपर सियासत करना, एक होता है कौम के लिए सियासत करना। ये कौम के लिए सियासत करना, उनके मफादात के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सियासत करना है, इंतहाई मुश्किल है इस कॉलोनियल रिमेनिंग्स में कि आप किस तरह कर सकेंगे। अगर यहाँ तकरीबन सारे स्टूडेंट्स होंगे, पॉलिटिकल साइंस से अवेयर होंगे, ब्रिटिश दौर में भी ये जो वहाँ पर लॉज बना दिए जाते थे, पहले तो वो लॉज कॉलोनियल लॉज थे लोगों को गुलाम रखने के लिए, और फिर ये एक्सटेंड भी नहीं किए जाते थे, ये पेरिफ्रीज जो थे, कि अगर हमने इसको थोड़ा सियासी आज़ादी दी तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे किस्म के। यहाँ पर यही है, आपने पहले बात की कि वही इलाके जिनकी आवाज़ ममनू है सुनना, तो वहाँ पर तो ये बहुत मुश्किल है। बेरोज़गारी में, और पहले तो तालीम नहीं है, यानी सियासत को समझने के लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है। जब पेरिफेरीज में न यूनिवर्सिटियाँ हैं, न कॉलेजेस हैं, तालीम नहीं है, आम जो एक दुकानदार है, एक रेडी वाला है, एक नौजवान है, तो उसको ये सियासत और अपना लेवल, ये बहुत गैप महसूस होता है कि मैं इतना आदमी तो नहीं हूँ कि मैं सियासत वगैरह करूँ। वो तो एजुकेशन नहीं है। और अगर फिर लोगों के मसाइल होते हैं, उन मसाइल के लिए उठें, तो फिर क्या हो जाता है। अब आप देखें, आपने पीटीएम की बात की और फिर यहाँ आज बात है यूथ पार्टिसिपेशन। मेरी उस वक्त उम्र 23 साल थी जब पीटीएम बन रहा था। ये यूथ पार्टिसिपेशन की बात करें। आज 27 है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ख़त्म, पासपोर्ट ब्लॉक, एफआईआर्स बहुत सारे, ईसीएल में नाम है, और एक सिम कार्ड रह गया था, वो भी चंद महीने पहले बंद हो गया। ये यहाँ पर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के समरात मिल रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ जो टॉपिक रखा है साउथ एशिया के बारे में, कि साउथ एशिया में पार्टिसिपेशन, यहाँ हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। यानी बलोच है, मुझे बलूचिस्तान जाने पर पाबंदी है, कश्मीरी है, मुझे कश्मीर जाने पर पाबंदी है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखे होंगे सोशल मीडिया पर। गिलगित बल्चिस्तान पाबंदी है, बुनीर से लेकर कुरुम ज़िला तक पाबंदी है। ये जो आप लोग साउथ एशिया की बात करें, इसमें किसी भी मुल्क का नाम भी लिया तो भी आप यहाँ गद्दार डिक्लेयर है, नहीं लिया तो भी आपको गद्दार डिक्लेयर करने के लिए आपको उसके साथ जुड़ देंगे। इतनी मुश्किल सिचुएशन में कि वो नाम लेना भी जुर्म है, आप लोगों ने उसी टॉपिक पे एक प्रोग्राम बनाया। और यहाँ तो कोई बलोच का नाम नहीं ले सकता है, यहाँ तो कोई इवन कश्मीर, ये जो यहाँ का कश्मीर है, उसका हाल अगर आप लोगों ने उनके जो शहरी है उनसे सुना तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यूथ पार्टिसिपेशन साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत मुश्किल है, सियासत करना। और पीटीएम जो एक किस्म की मुकम्मल यंग लोग थे ज़्यादातर, बल्कि अभी भी ज़्यादातर यंग लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पर सियासत के लिए, मेरा मतलब सियासत से अगर आप इससे हटकर बात कर रहे हो तो वो गद्दारी भी है, वो इंतहाई, बिल्कुल वो एक टेबो है,
एक ऐसा नारवा हरकत है जिसका माशरे में कोई तस्वर न करे, और फिर उसको मिसाली बना दिया जाता है, ऐसे सजाएं दी जाते हैं कि वो मिसाल बन जाए लोगों के लिए। मतलब मुझे यकीन है लाहौर में भी काफ़ी नौजवान होंगे जो पीटीएम को चाहते होंगे, मगर वो पीटीएम के साथ अपने आप को एफिलिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए मिसाल बना दिया गया है, हमारा लीजान की तरह आपकी नौकरी चली जाएगी, फलाने की तरह एफआईआर होंगे, वगैरह वगैरह। तो बेरोजगारी में रखकर, बेतालीम माशा रखकर, तशद्दुद के ज़रिए ये जो निज़ाम चलाया जा रहा है, इसमें अगर कोई हकीकी सियासत करना चाहे, अवाम की मफादात की सियासत करना चाहे, जो अवाम के ज़रिए सिर्फ सीट जीतने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अवाम को कुछ देने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी मुश्किलात होते हैं, लोग मिसिंग पर्सन्स बन जाते हैं। और आप ये सादिया बलोच बेटी है, बलोच नौजवानों की, और आप लोग यानी काफ़ी सारे जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, ऐसी और अभी वो क्या करे, कौन से पेशेंट की बात करे? मुआशरा भी एक मरीज बन चुकी ऐसी है और आम मरीज भी है, पूरे मुआशरे की सही बात मजदूर। करना इंतहाई बड़ा जुर्म करार मैं दिया मजदूर गया है। आपके पास वापस आता हूँ इन 10 मिनट्स, क्योंकि हमारे वी नाउ हैव अ गेस्ट फ्रॉम श्रीलंका एंड इंडिया. So I'd first like to welcome Mr. Prabodha Ratnayaka and Mr. Sumail Singh Sidhu. Um, Prabodha, you're a human rights lawyer and you're in Sri Lanka, and you probably know that Sri Lanka has been in the news in Pakistan as well, because one of the debates was that Pakistan has to try to avoid the default, and Sri Lanka was this specter that was haunting the Pakistani economy. Could you tell us a little bit about the impact of that, of the current economic situation on the youth of Sri Lanka? And what are the lessons that other South Asian countries can learn from your experience? Thank you very much, and good morning, everyone, my dear Pakistani friends, and all of you. And thank you for giving me this very important opportunity. Yeah, your question is a very important question. Yeah, I can emphasize that, and I can say like this. This economic crisis, as you said, it is impact all over the country, especially in youth. And I can say something about how to impact youth generation and new generation, how to impact this situation. You know, as a country, the recent past, there was a struggle. We called it Argale. Argale means struggle, youth-led struggle. This Argale people and this youth are demanding to go. It's called go to home. It's me. Former president have to resign, but it is not like that. It is not about a single campaign, and it's not. It has some kind of different meaning. The all youth are demanding, especially about the corruption of the politicians. They against this political corruption, and youth are demanding. There was a nationalistic ideas in the country. They against it, and there is at the same time the youth are demanding previous regime, Rajapaksa family. They have to resign from the government. The main reason is, as you said, this economic crisis. Economic crisis impact, and economic crisis is lead this youth struggle. But I think these days we are facing these leaders of the youth leaders. They are arresting by police. They are especially they are questioning, and they are detention under the
draconian laws like prevention of terrorism laws, and they are getting travel ban, so they can't travel other countries, and police are questioning their social media engagement like that. So some kind of these youth leaders are facing huge repression from the government. The impact of this economic crisis, we know they are that like our countries, we context like our countries, our life to settle down our life, it will take long period. What's the meaning of settle down? I want to say to young people, and they need to complete their higher education. They need to have a job, and need to have house, a vehicle, family life. But complete this all things, it will take more than 35-40 years. So you know, every the young life and youthfulness is will it is entire youth life will take to get this basic needs. So it is not because of this present economic crisis. It is, I think, it has some kind of history. Pakistani and Indian, my friends also will agree with me. We and this in like our country, youth are facing very difficult situation. So it is very difficult to engage politics, and our main theme is about the politics. We are facing several challenges, like especially as I said earlier, state's repression. State is not like to engage well. State is not welcome young political activists and young political patterns. Especially we know young political activists, they are not using traditional ways. Traditional ways mean become a party member and come to politics, but youth are not use that traditional ways. They are using alternative method. The previous street protest is that kind of alternative method. But when we are doing youth like these activities, government and state is repression, and state is banning, state is intervening this type of political life. And same time, our culture, political culture is not welcoming youth leaders, especially if you have not if you are not in a close family member of the existing politician, or if you are not son of the high class businessman, it is very difficult to engage to politics. Okay, because I'll come back to you. yeah. I'll come back to you, particularly on the question of the militarization of politics in Sri Lanka, and that's another thing that we've a similar history with Pakistan when it comes to militarization. I'll go to Sidhu Saab, who's a historian and also a former convener of Aam Aadmi Party in Punjab. Sidhu Saab, you have seen India change over the past, or at least we from here have seen India. We feel it's changed quite a bit in the last 2 decades or so. We used to look up to one ideal of India, which is secularism. That seems to be under stress at the moment. Your alma mater, JNU, was one of the primary sites of resistance in 2015-16 to the current government. And also, the party you were a member of, AAP, recently swept Punjab. And it seemed like a lot of young leaders emerged in Punjab. Could you talk about the overall environment in India, and how did these young people in Punjab
managed to create this massive breakthrough? And maybe if there are any lessons that we can draw from that. First of all, I must say that it is a great honor and privilege to be invited by a forum of Asma and Jahangir's comrades, the Voicepkdotnet. My heartfelt regards to her memory. And I also would like to mention that I come from India of Kuldeep Nayyar Sahab, who was again a champion of the democratic rights of people. And both of these figures were exemplary in their boundless courage, in their impeccable public figures, and who had led an extremely inspiring life, which have been a source of strength for all of us. This is one thing, and this is one legacy that South Asia kind of produced such persons and figures of in the public sphere, which enriched the certain ideas of constitutionality, which secularism and egalitarianism was a constant part of. Now, it's not just a passing of these two figures, it is a passing of a certain age. And the mantle is actually upon the young lot that can be actually stand up to the standards in a way demonstrated by this generation. And this brings me to the fact, to the question that you have asked me, that in India, it has been that we are not seeing any organized trade union movement for a very long period of time. Earlier, it used to be quite a vibrant sphere, which used to be extremely crucial in putting pressure. Now, with this very high inflation that we are seeing all over South Asia, it's not just in Sri Lanka or in Pakistan, but in India also. So there is a certain global linkage in which the neoliberal ideas, in which the public welfare state is being or has been dismantled to almost deleterious effects all over the South Asia. The thing is that against this, the youth who have much of their life to actually live, they are its worst sufferers. And in a way, the insecurity that has crept up in India is also due to the fact that the campus education fee for higher education has shot up multiple times. It has basically put education out, quality education out of the reach of common masses and students. JNU's student movement actually rested upon a very low fee structure in which students from tribal, disadvantaged, underprivileged sections could come and study and have higher education and then go on to a life of teaching or in academia or in activism. So they kind of provided the necessary fuel. But now it has come to happen that the campuses have become campuses have posed a serious challenge to this neoliberal onslaught. So you find that student movements, massive student movements, militant student movements against the rise in fee in JNU was mercilessly attacked upon, lathi charged, and criminal kind of proceedings started, initiated against student leaders. Violence unleashed in the JNU, in which women were assaulted, and it was done almost on an industrial scale, not only here in JNU, but in we can probably come back to Sidhu Saab. I think Sidhu Saab, there's some internet issues. Yeah, I mean, I'm not sure how is it happening, but I think I'm back. If I'm yeah, we can hear enough. you. We can hear you right now. Go ahead. Fine. So let us speak until the next round of interruptions happen. So this is one thing, that the campuses and the students were in the forefront against this neoliberal onslaught. They, in fact, put
the pressure back. They stole the narrative from the government and its extremely efficient propaganda machinery that this government is against the poor and it is depriving the poor of their right to have a quality education. This is one thing. This then snowballed into the anti-CAA protests that we saw, which was again kind of spearheaded by students of Jamia Millia Islamia, attended by and supported by youth all over India in their own capacity. And then we find, since you talked about Punjab, the electoral breakthrough made by the Aam Aadmi Party on the basis of the young, there is another subtext to it that India, rather North India, witnessed a massive peasants' mobilization for almost 13 months on the borders of Delhi, which brought the question of neoliberalism and its impact on agriculture, on livelihoods, on the question of farmers, peasantry, and agrarian livelihoods onto the forefront, which was basically missed by the whole media, by even the very the liberal intellectuals, which are much more urban-centric, in which farmers were not even in the vicinity of their vision. So the farmers, aided by the youth of the villages, they led an exemplary I think we've lost you again, Sidhu Saab. If so someone... that at least they are speaking in a language which is closer to us. And this is where they made their breakthrough. It, in fact, rode on the shoulders of the success. So we'll come back. I think we've lost the connection. So ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर JNU की भी तहरीक है, दूसरा जो किसानों की तहरीक थी बड़ी मशहूर पंजाब के अंदर, जो दिल्ली जाके मोर्चा लगाया था, किसानों ने वहाँ पे धरना दिया था, उसकी वजह से पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी इस दफ़ा क्लीन स्वीप कर गई इलेक्शन, और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट था उनके खिलाफ एक सफाई करने वाली का बेटा जो मोबाइल शॉप पे काम करता था वो भी चंद हज़ार रुपए लगा के इलेक्शन जीत गया. तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस वक्त रीसेंट इलेक्शंस में. तो हम एक एक क्वेश्चन और करके फिर विल कम टू द ऑडियंस इन अबाउट 15 मिनट्स. मैं पहले सादिया के पास आऊँगा फिर से. सादिया, थोड़ा सा आप बताएं कि एक तो मैं चाहूँगा बलूचिस्तान का हमें थोड़ा सा सैलाब के ऊपर भी कुछ पता करना चाहिए कि क्या तबाही आई है, और कल अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने वादा किया कि हम मिसिंग पर्सन्स के ऊपर अब कोई कार्रवाई करेंगे. उससे कुछ आपको उम्मीद मिली है, आपको लगता है, या क्या आपके और बलोच मूवमेंट के क्या तासुरात? वैसे बोल. अच्छा, हम माजी में भी अगर खामोश हो देखें जाइए, तो उनको सुन लें क्योंकि माइक नहीं चल रहा. हम अगर पास्ट में भी देखें तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, बहुत सारी कमेटियां हमारे पास आई हैं, बहुत सारे इवन कमीशंस भी बने हैं, इवन रिकन्सिलेशन तक भी बात पहुंची है, कुरान पर भी हाथ रखा है, बहुत कुछ हुआ. लेकिन व्हेन इट कम्स टू बलोच, जो स्टेट विद इन स्टेट है, वो इस मसले पर चाहता ही नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो या काम किया जाए. जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कमेटी, कोई जुडिशियल कमेटी या कोई भी इदारा कुछ कर सकता है व्हेन इट कम्स टू बलोच मिसिंग पर्सन्स. और बलोच मिसिंग पर्सन्स का मामला इतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखता है. मिसिंग पर्सन्स के टैक्टिक्स को बलोच यूथ के लिए को खौफ फैलाने के लिए, एक टेरर देने के लिए यूज़ किया गया है. तो जो टैक्टिक्स स्टेट ने अपनाया है वो इतने आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बलोच नौजवान सियासत कर रहे हैं. वो आज से नहीं, वो सालों से सियासत कर रहे हैं और रेडिकल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं. तो स्टेट ने हर पॉलिसी अपनाया कि हम यूथ को खौफजदा करें, उन्हें डराएं. मैं उस जनरेशन से हूँ जो एक जनरेशन के मास किलिंग के बाद आई है.
आई बिलोंग फ्रॉम अ जनरेशन जो एक जनरेशन के मास किलिंग के बाद और अबडक्शन के बाद आई है. हमारे मेंटोर्स लाइक जाकिर मजीद बलोच और जाहिद बलोच वो आज लापता हैं. हमारे बहुत से मेंटोर्स को मारा गया, लापता किया गया. और उसके बाद जब हमने देखा, हम शायद इसीलिए बच गए, तब हम बच्चे थे. और हम जब बड़े हुए हैं हमने देखा तो हमारे पास ग्राउंड में कुछ भी नहीं बचा था. हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे स्टूडेंट लीडर्स, हमारे मेंटोर्स, पूरे एक मास किलिंग हुआ उनका, जस्ट बिकॉज वो सियासत कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वो बलोच कौम के लिए सियासत और बात कर रहे थे. इस सब में मुझे नहीं लगता कि स्टेट विद इन स्टेट कभी भी चाहेगा कि बलोच मिसिंग पर्सनस का या बलोच कन्फ्लिक्ट पर बात हो या काम हो. जब तक वो नहीं चाहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर्स बहुत सारे आते हैं, वो बात करेंगे. खैर प्राइम मिनिस्टर को तो ये भी नहीं पता हम बलोच हैं बलोची नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो बात कर सकेंगे. और अगर फ्लड पर बात करें तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इस दफ़ा मोबिलिटी इसलिए ज़ीरो हुई है क्योंकि ब्रिटिश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास वो चला गया. अब हम किंग का इंतज़ार करें, क्वीन तो चली गई है. तो ये सिचुएशन है वहाँ पे. बलूचिस्तान में हर 10 साल बाद फ्लड आता है. इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर अस. लेकिन जहाँ रियासत हमें मार रही है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी हमारे लिए उसी तरह ख़तरनाक है. क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफिक हमें बहुत ज़्यादा हिट करता है. मेरा ताल्लुक जहाँ जलमक्सी से है वहाँ पे हीट वेव जो हर साल आता है वो ईयरली इंक्रीज करता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. वी आर पेइंग फॉर द वेस्टर्न डेवलपमेंट टुडे. तो इस पर तो ये रियासत मुझे नहीं लगती काम करेगी या कर सकती है. जो रियासत एक सीधा रोड बनाती है वो भी पानी ले जाता है तो वो क्लाइमेट चेंज पर क्या काम करेगी. दैट्स इट. और ये है कि अगर हम बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट जहाँ पे सैलाब इस वक्त ज़्यादा हिट किया है फ्लड ने, तो वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर ट्राइबल एलिट्स पैदा किए गए हैं. और वो ट्राइबल एलिट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ के जो पीसेंट्स हैं, जो आम किसान है, जो आम बलोच है, उस तक कुछ पहुँचे, रिलीफ या कुछ भी पहुँच सके. ट्राइबल एलिट्स अपना स्टॉक जमा कर रहे हैं, पीडीएमए भी उन्हें दे रही है, एनडीएमए भी दे रही है. और उनका स्टॉक, उनके वेयर हाउसेस तो खैर अभी तक भर गए हैं अब, लेकिन लोगों तक तो खैर कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा. बट सोशल मीडिया के हेल्प से हम डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं. और इस पर भी कल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि विदाउट एनओसी कोई वॉलंटियरली काम नहीं कर सकता. सही, थैंक यू. सो ये हालात हैं इस वक्त बलूचिस्तान के. और बिल्कुल आपने ठीक बात की कि जहाँ पे रियासत का जो वाहिद वहाँ पे एक्टिव होने का एक आपको मिलती अलामत वो वायलेंस के ज़रिए, फियर के ज़रिए, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस. लेकिन जब बाकी लोगों का ख्याल रखने का टाइम आता है तो काफ़ी अरसे से रियासत गायब है. बल्कि आप लोग को ये भी बताते चलें कि जुलाई में ये फ्लड्स शुरू हो गए थे. मीडिया, सोशल मीडिया पे मासवाए हमजा शहबाज वर्सेस परवेज़ इलाही वर्सेस शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, इसकी जो जीटी रोड की सारी सियासत थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई. और 23 अगस्त को पहली दफ़ा जो नंबर 1 हेडलाइन है पाकिस्तान की वो फ्लड आती है एक टीवी चैनल पे. तब तक 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके होते हैं. इस लेवल की सेंसरशिप है कि दुनिया का यानी एक बिब्लिकल लेवल का आया है आपका सैलाब. और उसके ऊपर क्योंकि वो अब ज़ाहिर बलूचिस्तान में लोग कहेंगे क्योंकि बलूचिस्तान में आया है, सिंध में आया है, खैबर पख्तूनख्वा में आया है, तो उसको वो अटेंशन नहीं मिली. और यहाँ पे सारी जो गॉसिप है जीटी रोड की वही चलती रही. और अभी भी लोग भूल रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है. अभी भी पॉलिटिकल साइकिल जो है तेज़ हो गया. मैं सिद्धू साहब, कैन यू हियर अस? I'll just give you the opportunity to conclude. Very much so. Yeah. Because we lost you when you were talking about how after the farmers' movement, young people were able to organize in Punjab, and then we'll go to Manzoor. और फिर उसके बाद हम audience की तरफ जाएं. जी जी, एक तो ये बताइए कि मैं हिंदुस्तानी में बोल सकता हूँ कि अंग्रेजी में बोलना वाजिब रहेगा साउथ एशिया के हवाले से? हिंदुस्तानी बोलने. जी जी, और मुझे ऐसे ही लगा कि
अपनी बात जो है वो अपनी जुबान में हो जाए तो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि इन दोस्तों की बात सुन के मुझे भी लगा कि ये शायद बेहतर रहेगा। देखिए, पंजाब के अंदर जो एक मखसूस पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो ये था कि एक सीरियस करप्शन और एक एथिकल डीजनरेशन के साथ यहाँ की रवायती सियासी पार्टियां लंबे समय से उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा था, और वो अवाम के अंदर अपना बेस ही नहीं, अपनी सारी एक किस्म की मॉरल लेजिटिमेसी भी गंवा इस कदर तक चुकी थी कि उसकी कोई रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं थी। बार बार पंजाब के लोगों ने जो पहले एक किया काम के इलेक्टोरल नई फॉर्मेशन की तरफ ध्यान ज्यादा दिया गया कि कहीं ना कहीं पे इनको असेंबली में आने से रोका जाए और हम लोग वहां से अपने मुस्तकबिल के लिए ठीक ठाक एक एंटी करप्शन या एक ठीक ठाक ईमानदारी की एक सियासत करके अपनी पॉलिसीज को हम अंजाम दे सकें। लेकिन वो हर बार वो जो वायदे थे, वो जिस किस्म के लोगों के ऊपर भरोसा किया जाता था, उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स थी। तो वो इस काबिल नहीं थे, और दूसरा ये था कि पहली ही डिफीट के बाद वो लोग अपना सारा कुछ, अपना हौसला, अपनी तंजीम छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। फिर पीपल वर बैक टू द स्क्वायर वन। And I was constantly of the opinion that unless and until we have a social movement, we have a movement which addresses these underlying social questions, which is able to galvanize and reimagine the Punjab on this side, between the rural and the urban areas, between the peasantry and the industry and the service sector, between the youth of various communities and religions. तब तक पंजाब के लिए इससे बाहर आना संभव नहीं होगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। और हम लोग कहीं ना कहीं पे बाहर आने के चक्कर में नई नई बोतलों में वही पुरानी शराब ना कहीं डालने वाला सिलसिला शुरू हो जाए। हुआ ये कि जो फार्मर्स मूवमेंट हुई उसके अंदर लाइवलीहुड का और पंजाब के लोगों का अपनी ही धरती से बेगाने हो जाने का जो मसला था, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी बना। दूसरा जो इसने एक बहुत बड़ा काम किया कि पंजाब जो एक लिहाज से एक सॉलिटरी एक पोजीशन में चला गया था, एक आइसोलेशन में चला गया था सिख मिलिटेंसी के सवाल को लेके और नेशन के अंदर की एक ओपिनियन को लेके, उसके अंदर दे वर एबल टू बिल्ड ब्रिजेस with Haryana, with Rajasthan, with Western UP and elsewhere in order to arrive at a common understanding how to go ahead on peasants issue. I think इसने भी एक किस्म की नई reconciliation के लिए एक रास्ता खोला। और जितना ये रेटरिक बना कि हमें रवायती सियासी पार्टियां जो कि नियो लिबरल एजेंडा के ओर हैं और जो लगातार अवाम को लूटने का काम कर रही हैं, इनसे सवाल किए जाएं, इनको गांव में घेरा जाए, इनका बॉयकॉट किया जाए, ये इस एक चीज ने आम आदमी पार्टी की सीधे सीधे यहाँ पे एक बॉटम्स अप उसके लिए एक सपोर्ट खड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी उस पुरानी एक लंबी सन 2014 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसको सारे देश में कोई भी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ पंजाब में उसको 4 पार्लियामेंट्री सीट्स मिली थी। तो पंजाब ने वहां भी एक इनिशिएटिव उठाया था, और हुआ ये कि दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर ही लगातार यूथ अगर किसी ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रहा था इन रवायती सियासी पार्टियों के मुकाबिल, तो वो आम आदमी पार्टी ही की तरफ देख रहा था, जिसमें के बहुत सारे साधारण नौजवान, कोई डेयरी का काम करता है, कोई पीसीओ भी चलाता है, कोई छोटा दुकानदार है, किसी का कोई किसान है, कोई इस तरह से यूथ एक्टिविस्ट है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, कोई लॉयर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को उठाता है। So you will find that they were also emerging in their own struggles, which all coalesced onto a singular platform of the Aam Aadmi Party, which then raised this whole question that they got roughly I think 45% of votes. It is an extremely high percentage of votes, which is not only an electoral performance, it is a social bloc which has en masse shifted to this new constituency. So this is अच्छा, विल कम बैक टू सिद्धू साहब, लेकिन जो इलेक्शंस की बात हो रही थी वो हो गई। मैं मंजूर यही बात आपके साथ भी करूँगा
کہ پی ٹی ایم شاید پہلی موومنٹس میں سے تھی جو ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں جس میں کوئی بہت بڑا خان سردار کوئی وڈیرا اس کو لیڈ نہیں کر رہا. آپ کے والد صاحب میرے خیال ایک ٹیچر ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی جو لوگ تھے وہ بھی مڈل کلاس سے کچھ ورکنگ کلاس سے. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اتنی جلدی یوتھ کو آرگنائز کیسے کر لیا. ایک تو ہمیں ایئر بائی کا نیریٹو ہے کہ کوئی سازش چل رہی تھی, لیکن حقیقی معنوں میں آپ نے کیسے کر لیا, اور تھوڑا سا آگے کا بھی لاہ عمل بتائیں, خاص طور پہ علی وزیر کے لیے ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں اور اوور آل پی ٹی ایم کو ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. I think state atrocities, لوگوں کو آرگنائز کرنا, اٹھنا, وہ ان سے تنگ تھے. ان کو ایک آواز چاہیے تھی. یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی ایم میں غریب طبقہ ہے. ایک دن بحث ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں کہ فلاں پارٹی طالبانوں کو بتا دیتے ہیں, فلاں پارٹی کے لیڈرز کو کال آتے ہیں, مگر بتا نہیں دیتے. موقع نہیں ملا, ورنہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے کسی لیڈر یا ورکر کو کوئی کال نہیں آتا ہے. وہ یہ 4 آنے ہم پر ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے جو ہمیں دیں گے. انتہائی غریب طبقہ ہے. پی ٹی ایم کے پاس وسائل نہیں ہے, اگرچہ افرادی قوت انتہائی زیادہ ہے. انتہائی ٹیلنٹڈ اور ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اسکالرز ہیں. ہماری مرکزی کمیٹی جو ہوتی ہے اکثر ان میں 70-80% ایم فل پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. مگر صرف ایک وجہ ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اسٹیٹ کی پابندیوں کی وجہ سے اس حد تک کام نہیں ہو سکا. ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے. آرگنائزڈ کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آواز یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آواز اٹھایا تو ہم مار دیے جائیں گے, پر انہوں نے اتنا مارا کہ پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو بھی وہ ہمیں مار دیں گے. یہ وہ کہہ رہے تھے تم لوگ اینٹی اسٹیٹ ہو. بھائی کوئی اسٹیٹ کو کنٹرول کرے وہ ہمیں مار رہے ہیں, ہم ان کو نہیں مار رہے ہیں. وہ اینٹی پشتون ہے. اور اسٹیٹ کون سی اینٹی اسٹیٹ, کس اسٹیٹ کی ہم اینٹی ہے؟ یہاں تو اسٹیٹ نہیں ہے, نظام نہیں ہے. سچ پوچھے تو مکمل غنڈہ گردی ہے. آج بات کرو ویگو ڈالا آئے گا, آپ کو سمپل سی ایک میسج آئے گا کہ آپ کے پیچھے ویگو ڈالا آئے گا. قانون حرکت میں آ جائے گی, آئین وغیرہ یہ نہیں بتایا جائے گا, ویگو ڈالا بتایا جائے. یہ غنڈہ گردی ہے. نظام یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے. کون سا نظام؟ نظام ہے ہی نہیں. یہ ابھی تو ہمیں فوج کے علاوہ باقی سارے ادارے نان اسٹیٹ ایکٹرز لگتے ہیں, جیسا کہ وہ ان سے کام لے رہے ہیں. علی وزیر پارلیمان کو مان رہا تھا, خود جو سیاسی پارٹی ہے وہ پارلیمان کو نہیں مان رہے ہیں, وہ کسی اور کو مان رہے ہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ریاست پارلیمنٹ کو نہیں مان رہی ہے. ابھی یہ جو مسنگ پرسنس کی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کو میں رہا کر دوں گا. بھائی آپ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے ہو, آپ مسنگ پرسنس کو رہا کر دو گے. اختلاف نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے. مخصوص لوگ ہیں, مخصوص مائنڈ سیٹ اپ ہے. وہی برطانیہ کی غلامی اس دور میں, چاہے وہ جہاں سے بھی ہو, جس نے اچھی طرح سیکھی ہو, آج تک ان کو مرات مل رہے ہیں. آج تک وہی خان, وہی سردار, وہی وڈیرے ہیں. ان کے بچے کوئی جرنیل ہے, کوئی بادب معاف سیاستدان, جو بھی آپ کہہ رہے, لیکن جو یہ ایک لفظ ہے ملک کے بڑے, وہ طبقہ جو ہے وہی ہے.
عام عوام کی بات یہ محض یہاں پر یعنی ہم کیا کہیں، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں نے یہاں اس کرسی سے ہٹ گیا تو پھر آپ لوگوں کو حقوق ملیں گے، اگر فلانا آ گیا تو سب آ گئے سب چلے گئے، کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ آنے جانے کے ریہرسل سے جو ہمارے مسائل حل کرنے کی باتیں تھے وہ تو ابھی ہم انڈر 30 ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ علی وزیر کا کیس ہے، علی وزیر کا کیس کوئی سٹڈی نہ کرے، اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو سٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو سٹڈی کرے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ جو 130 نمبر پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے 130 تک کیسے، مطلب اتنا اچھا گریڈ کیسے ملا ہے اس کو؟ وہ سمپل بیٹھے ہیں کہ کب اشارہ ملنا ہے، اس لیے تاریخ پہ تاریخ دے دو، تاریخ پہ تاریخ دے دو۔ یہ جو محکوم اور مظلوم لوگ ہیں ان کے مسائل کے ساتھ جو مذاق سیاسی طور پر کیا گیا وہ تاریخی ہے۔ انتہائی بے اختیار لوگوں کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ سچ میں اگر آپ نے اس کو الگ سے بٹھا دیا کہ آپ قسم بتایا آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اپنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے، یہاں پر آرگنائزڈ ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسائل بالکل زیادہ ہیں، کافی زیادہ ہیں، ایٹراسٹیز، غنڈہ گردی سب کچھ انتہا پر ہے۔ مگر ایک بات سنیں، شاید آج یہ بات انتہائی چھوٹی لگ رہی ہو، ہمیں مکمل یقین ہے کہ انقلاب کا ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے ایک چینج کو۔ اب یہ تو جدوجہد کا سفر ہے، نتائج تو اجتماعی جدوجہد میں کافی بعد میں آتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے یہ سب کچھ انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ ظلم، جبر، بربریت کر رہے ہیں، یا وہ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو کمزور اور خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان کو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری سرزمین پر دنیا کے ہر طاقت آئے ہیں، چنگیز سے لے کر انگریز تک، فرنگ سے لے کر اورنگ تک سب آئے ہیں، ان سب کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو طاقتور۔ آج ہم اپنی سرزمین پر رہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ وہ ٹرائی کر لے، جتنا بھی وہ ظلم زیادہ کریں گے اتنا ہی ری ایکشن سخت ہوگا، اور ہمارا ری ایکشن ان آرگنائزڈ اور غنڈہ گردی پر مبنی نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں انسانی حقوق کی انتہائی لحاظ رکھا جائے گا، اور آج تک رکھا بھی ہے۔ تو علی وزیر جیل میں ہیں، مگر علی وزیر کے دوست وفادار دوست ہیں، جس نظریے کے لیے، جس شعور کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی دے رہے، اس کے دوست وہی شعور روزانہ کے بنیاد پر ہر جگہ مزید پھیلا رہے ہیں۔ علی وزیر کو جیل میں رکھ کر انہوں نے، اگر علی وزیر اتنا تھا تو وہ اب اتنا ہو چکا ہے، اس کو مزید تقویت دی ہے، کوئی کمزور نہیں کیا ہے۔ ایک بار جب مظلوم اٹھ گیا، انہوں نے صدا بلند کی، اس کے بعد ظالم کا ہر طریقہ کار اس کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا اس کو۔ تو ہم پور امید ہے کہ علی وزیر مزید وہ بے بس ہو چکے ہیں، جیل میں بھی رکھ کے اس کو کیا ملا، کچھ نہیں، بلکہ مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی وزیر بڑھ رہا ہے، وہ سکڑ رہے ہیں، ان کا سوچ کمزور ہو رہا ہے۔ 4-5 سال ہم نے جدوجہد کی، وہ ہمیں لمیٹڈ کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ ہم نے ان کی سوچ کو لمٹ کیا ہے، ہمارا سوچ بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، مزید بھی پھیلتا رہے گا۔
عوامی اور سیاسی سوچ کو, نظریے کو طاقت کے ذریعے کوئی بھی لمیٹڈ نہیں کر سکتا ہے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ منظور. ابھی ہمارے پاس کوشچنس کے لیے تقریباً 20-25 منٹ ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس کا بھی سوال ہو مختصر سوال کریں اور ہم جواب بھی مختصر دیں, تاکہ 2-3 راؤنڈ ہو سکے. 3 ہم سوال لیں گے. آپ سے شروع کرتے ہیں, اپنا نام بھی بتا دیجیے اور سوال. مائک لے لیں, مائک لے لیں. ہیلو, میرا نام حسن چیمہ ہے اور میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور بین نے بولا ہماری نے کہ بلوچستان میں ایوری 10 ایئرس میں اپنا کہتے فلڈ آتا ہے. تو بھائی نے بھی بولا ہے کہ کافی انتشار پھیل رہا ہے اور کافی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی ڈرٹی پولیٹکس چل رہی ہے پاکستان میں, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں لگانا, اور یہی 75 سال سے چلتا آ رہا ہے. اور اگر ہم نے اب سٹینڈ نہ لیا تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا, پہلی تو بات یہ ہے. اور میں بتاتا چلوں میں فیوچر کا لیڈر بھی ہوں. اور آپ یہ کہتی ہیں کہ 10 سال بعد فلڈز آتے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کالا باغ ڈیم بنائیں؟ کالا باغ ڈیم بنے گا تو تینوں صوبوں کو فائدہ ملے گا. میرا یہ کویسچن ہے. صحیح, آپ کو سوال آ گیا کالا باغ ڈیم. اور پہلے اگر آواز آ رہی ہے تو آپ جو ڈیم بنائے گا. میں کویشچن پوچھ کے پھر فارورڈ کر دوں. نہیں, ان کو پہلے دے دیجیے. تو یہ تو جس کے پاس آئے گا وہ کویشچن پوچھ کے آگے کرے گا, پھر مسئلہ بن جائے گا. السلام علیکم سر. سر تھینک یو, آپ نے سوال کرنے کا موقع دیا. سر میم میرا نام عباس علی ہے, میں ڈیجیٹل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. تو میم آپ نے بات کی مسنگ پرسنس پر, میم ساری آپ نے, تو میم آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے ہی جو وطن ہے ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے محافظوں کے خلاف آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اور میم نے پڑھا تھا وی بی ایم پی کو, میں اسٹڈی کر رہا تھا, وائس آف بلوچستان مسنگ پرسن. تو ان کی جو وائس چیئر پرسن ہے ماما قدیر سر, ان کی میم ان کے بیٹے ان کو ملتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز ان کو ملتی ہیں. تو میم آپ کے لیے یہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنے جو وطن کے محافظ ہیں جن کے ہم ترانے سنتے ہیں 23 مارچ کو اور اتنے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے, تو ان کے خلاف لڑنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, ان کے خلاف آواز اٹھانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور سر دوسرا سوال میرا سر سے ہے. تو سر آپ پختون تحفظ موومنٹ ہے آپ کی پی ٹی ایم, تو سر پشتون تحفظ موومنٹ, تو سر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے اکثر کہ آپ کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو خصوصاً انڈیا کی طرف سے آپ کو فنڈنگ کی جاتی ہے. تو سر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, میں نے جتنی بھی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا ہے جو خیبر پختونخوا میں, ان پر سب سے پہلا جو الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ آپ کو را فنڈنگ کرتا ہے. اور یہ بلوچستان میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن آتی ہے اس پر سب سے پہلا الزام یہی لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے. تو سر یہ فارن فنڈنگ ہے یا ویسے ہی الزام لگایا جاتا ہے؟ لگا اگر ہے تو پھر میں بھی جوائن کر لوں. ادھر ایک خاتون ویسے کوئی, ہاں باقی ہے تو کوئی کیئرنگ از کیئرنگ. نہیں پہلے میم کو دینا, پھر میں آپ کے پاس, اس کے بعد میں آپ. السلام علیکم, my name is Samaha Chaudhary. My question is for Prabhota Saab in Sri Lanka, which is do you feel like the economic crisis that you have been going through, as well as the militarization, increasing militarization of politics, do you think it hampers youth participation in different political arenas, or does it promote, or does it incentivize the youth from participating? And if so, do you think similar trends can be observed within other South Asian countries such as Pakistan? How do we draw those lessons over here? That's my question. Thank you so much. So we'll go back to the panelists. Prabhata, can we start from where were you able to hear the question? Yeah, we'll have about 2 minutes for an answer because we're running out of time. Go ahead. But I understand into militarization in Sri Lankan. I think, brother, we have internet issues, so maybe we can come back to you in a minute. پہلے تو ہم فورن فنڈنگ کا حساب لے لیتے ہیں. منظور آپ تھوڑا سا
in Nab लगने लगी है आप. 1970, Prabodha, we'll come back to you there in was a. Prabodha, we'll come back to you in a minute. youth uprising, I think उनको आवाज नहीं आ रही. तो कोई अगर म्यूट कर. with armed struggle and violence. जिसके पास Zoom है, अगर if you can mute him, उनको आवाज नहीं आ रही है. Yeah, in 1983. मेरे ख्याल में ये दोस्त पूछ रहे थे फंडिंग के हवाले से. अब राव वाले इतने पागल हो चुके हैं कि पाकिस्तान के आईन को मजबूत करने के लिए, यानी उस हुकूक मांगने के लिए किसी को पैसे देंगे कि आप वहाँ अमन की बात करें, आप लैंड माइंस को निकालने की बात करें, मिसिंग पर्सन्स की बहाली की बात करें, पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ना हो, इसके लिए पैसे दे किसी को. ये कौन सी बात हुई कि किसी मुल्क का इदारा दूसरे मुल्क को, अगर वो पाकिस्तान को मजबूत करने की इतना ख्वाहिशमंद है या पाकिस्तान के इदारों को वाकई लग रहा है कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती के लिए सबसे ज़्यादा काम इंडिया की एजेंसी रहा कर रही है, तो फिर वो डायरेक्ट जजेस को पैसे दे दें, बाकी जो स्टेट चलाने वाले उनको पैसे दे दें, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इनसे. दूसरी बात, ये फॉरेन फंडिंग वाली बात मेरे ख्याल में ये $33 बिलियन का लेने वाले लोग कर रहे हैं. बिलियन. आज तक उन्होंने पैसे लिए हैं. हमारे पश्तो में एक कॉल है, शायद यहाँ भी हो, कि एक बादशाह था पुराने वक्त में. ये बादशाह वैसे भी जब भी कहा जाता है पुराने वक्त की बात होती है, हम तो आज भी बादशाहत के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं. वही पत्थर का ज़माना. उसकी बेटी भूखी थी, तो वालिद ने पूछा, बादशाह ने पूछा कि बेटी क्या हाल है. उसने कहा पूरा शहर भूखा है. जब उसको खिलाया गया तो फिर पूछा कि क्या हाल है. उसने कहा अब शहर मतलब वो उसको भूख नहीं है. ये जो खुद खा रहे हैं उसको लग रहा है कि शायद सब खा रहे हैं. हम चैलेंज देते हैं कि हम पर एक पैसा वो फॉरेन फंडिंग का साबित कर दे. जो भी सजा एक मुजरिम का हो वो हमें दे दे, मगर हम साबित करेंगे उस पर फॉरेन फंडिंग दुनिया के हर मुल्क से लिया है. और सिर्फ वो छोड़ दो कि स्टेट किसी फ्लड्स की वजह से वगैरह, अभी भी फ्लड आया है. सच में ये फ्लड के मतलब पीछे भी कुछ कमाने के चक्कर में ज़रूर है, क्योंकि बाकी अगर मिसिंग पर्सन्स 8,000 हो तो वो 100 भी नहीं मानते, मगर फ्लड में अगर 500 हो जाए शहादतें तो वो 1500 बताते ताकि इंटरनेशनल. वाकई फ्लड एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इस बड़े मसले के अंदर भी वो अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं. यही है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुआ. और अगर हमारे साथ फंडिंग होता तो शायद मैंने पहले जो बात की कि हम और भी कुछ कर सकते थे. और ये जो हमारे एक एक मोबाइल तक छीनते हैं, हमारे कमरों पर घरों पर छापे मारते हैं, लैपटॉप वगैरह ले जाते हैं, इसको कभी ये इंडियन करेंसी या इवन पाकिस्तानी करेंसी में कोई बड़े नोट वगैरह क्यों नहीं मिले आज तक? न तो पीटीएम एक इतनी ऑर्गेनाइज तंजीम थी, ये तो 2018 में बनी है, कि ये पहले से कोई इतनी बड़ी तंजीम थी जो इतना सेक्रेसी रख सकते थे. ये महज झूठे इल्ज़ामात है. ये प्रोपेगंडे के ज़रिए सच का मुकाबला करना चाहते हैं, मगर अब ये प्रोपेगंडा कि आप गद्दार हो, आप फॉरेन फंडिंग, ये तो कम से कम पश्तून बेल्ट में इतना हो चुका है कि मज़ीद इसका असर भी नहीं रह चुका है. वो क्या कहते हैं कि झूठ के भी अपने एक्सपायरी डेट होते हैं, उसके बाद फिर नहीं चलते हैं. तो उनके ये मुझ झूठे इल्ज़ामात के अलावा और कुछ नहीं है. ठीक सर, बस मुख्तसर सा अगर आप जवाब दे दीजिए कि क्या महसूस होता है जब जो यहाँ पे हीरोज़ बनाए जाते हैं वो वहाँ पे ये वाली एट्रॉसिटीज़ करते हैं. छोटा सा ही आंसर दूंगी. हमने तो उन्हें हमेशा कातिल की नज़र से देखे, हमारे तो वो मुहाफिज कभी थे ही नहीं. थैंक यू. एक और भी सवाल था. जी
کالا باغ ڈیم کا ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گا، لیکن کسی نے بھی کوئی بھی ایکسپرٹ یہ بات نہیں کر رہا کہ کالا باغ ڈیم سے وہ اس پہ ایک بلکہ میں کچھ لنکس بھی دے دوں گا جو شیئر ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ. بہت اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے ڈیمز کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ڈیولپمنٹ کو ریور بیڈ سے دور کیسے کرنا ہے، اور کلائمیٹ ریزیلینٹ آپ نے انفراسٹرکچر کیسے بنانا ہے. تو کالا باغ ڈیم ایک طرح سے بس ایک ایسا لفظ ہے جس سے تمام پاکستان کے جو مسائل لگتا ہے اسی میں حل ہو جائیں گے. حالانکہ اس کو اب کوئی بھی گورنمنٹ بھی نہیں پرپوز کر رہی، نہ ہی کوئی سینئر انجینئر یا آرکیٹیکٹ اس کو اس وقت کر رہا ہے، اور کلائمیٹ ایکسپرٹس تو بہت زیادہ شدید خلاف ہیں بڑے ڈیمز کے. اس پہ ہم آئیں گے، لیکن نسیم آپ کا تھا. مختصر رکھیے گا نسیم. آواز آ رہی ہے؟ بس ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. آواز دبانے کی کوششیں ادھر بھی ہوتی. تو بات ہوئی کہ ٹائم لگے گا لیکن انقلاب آئے گا. سر ہم نے ریاست کو دیکھا ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو تو ناکام ہوئی ہے، ایکسپوز ہوئی ہے. کووڈ آیا تو ایکسپوز ہوئی. تخت سلیمان کے جنگلات میں آگ لگی تو ایران سے جہاز آئے بجھانے کے لیے، ایکسپوز ہوئی ریاست. فلڈ آیا تو ریاست ایکسپوز ہوئی. سسٹم ایکسپوز ہوا، کام نہیں کر رہا. تو سر کب آئے گا، وہ کون سا ٹائم ہے کہ ہم کہیں کہ اس ٹائم پر عوام اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ پھر انقلاب آئے گا؟ یہ سر منظور آپ سے ایک کویسچن تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہوگا. کوئی خاتون آپ میم کرنا چاہیے تھی؟ مل جائے تو بہتر ہے. اگر میم کو لے جائیں ادھر ایک کرنا ہے، اس کے بعد تھرڈ لاسٹ راؤنڈ میں مقدس کیا ہے. جی نہیں ابھی تحسین صاحب اگر اس کا بٹن دبا دیں. جی میرا نام شاد بیگم ہے، میرا خود تعلق لوور دیر سے ہے اور خیبر پختونخوا میں کام کرتی ہوں. میرا سوال منظور پشتین سے ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیلنجز ٹو یوتھ پارٹیسپیشن ان پالیٹکس. پی ٹی ایم جب شروع ہوا ظاہر ہے بڑی جینون ایشوز ہمارے ایڈریس کر رہا ہے شروع سے. پھر بعد میں شروع دن سے محسن داوڑ بھی بڑے ساتھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے، اور پھر محسن داوڑ نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا جس پہ کافی کرٹیسزم آئی کہ پی ٹی ایم کو نہیں جانا چاہیے پولیٹکس میں اور محسن داوڑ کو نہیں وہ کرنا چاہیے تھا. اس لیے پھر اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنا پولیٹیکل جو سفر تھا وہ شروع کیا. میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ بات میں مانتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہے، یا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ خود اتنے خود مختار نہیں ہیں کہ وہ مسائل کے حل جو ہے وہ تلاش کر سکے یا اس میں مدد کر سکے. لیکن ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے بہت سارے مسائل حل کرنے اس ملک میں تو وہ ہم غیر سیاسی طریقے سے حل نہیں کر سکتے. ہمیں زیادہ ٹائم ملے گا، ہمیں زیادہ مسائل کی پیش آئے گی. ہمار کی بھی ابھی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایک لانگ ٹرم میں ایک حل یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو پالیٹکس میں جانا نہ صرف بتائیں بلکہ سکھائیں، کیونکہ ضرورت یہی ہے کہ ہمارے اپنے لیڈرز ہوں جو مسئلے سمجھتے ہوں، جن کو چیلنجز آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کریں گے. میرا سوال منظور پشتین سے ہے کہ ان کی اس وقت آئیڈیالوجی کیا تھی، کیونکہ انہوں نے بھی اپوز کیا تھا کہ پی ٹی ایم جو ہے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اور اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ منظور پشتین کا یہاں پہ پتہ چل جائے کہ ان کا خیال کیا ہے. کیا وہ محسن داوڑ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی ایم اسی طرح رہے گا یا مستقبل میں کوئی سیاسی جماعت بن سکتی ہے، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. سوال میرا دوسرا اپنی بہن سے سوال کر دیا. ایک سوال کیونکہ دیکھیں ہماری ریجن میں مسئلے حل سوچ رہے ہیں تو حل بھی ایسے ہی ہوں گے ڈراسٹک. بالکل تھینک یو سو مچ. ایک آپ کا سوال. اچھا میں سعدیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا بہت لوگوں نے بہت کام کیا لیکن حل اس طرح سے نہیں نکلا ہے مسنگ پرسن کی ایشوز کو ایڈریس کرنے میں. آپ کی لرننگ کیا ہے؟ آپ آگے اس تحریک کو کیسے لے کے چلنا چاہتی ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے آپ کی جو کہ آپ کی مشکلات سے آپ سے سبق ملا ہے اور آپ کو اگر موقع ملے کھل کے تو آپ وہ حکمت عملی اپنائیں گے اور مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کریں گے مستقبل میں؟ تھینک یو سو مچ. ایک سوال اور پھر ہم جا کے بہت مختصر سا کرنا ہے. اینڈ Sidhu Sahab and Prabodha will come back to you for the final word in like 5 to 7 minutes as the concluding statements. I don't know if you guys can hear me. Anyway, so I'm thinking, aap kitna.
چلے ابھی وہ ان کے پاس مائک. السلام علیکم. میرا سوال منظور پشتین صاحب سے. ریسنٹلی ہم نے ٹویٹر اور باقی سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ یہ ایک خبر دیکھی کہ پاکستان میں جو پشتون قوم پرست جتنی جماعتیں چاہے پھر وہ سیاسی ہو یا جیسے پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کا ایک گرینڈ الائنس بننے والا ہے. تو اس بات میں صداقت کتنی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت کس حد تک پاکستان میں ضروری ہے سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ تھینک یو. سعدیہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر حضور کے پاس. جی جب تک جوڈیشری کو آزاد نہیں کیا جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ مسنگ پرسنس کا یا بلوچستان کا معاملہ حل ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ چاہے جتنی خطرناک ہو بٹ اٹس اے فیکٹ کہ بلوچستان میں ایک کنفلکٹ اور انسرجنسی ہے. جب تک اس پر بات نہیں ہوگی ریکنسلیشن نہیں ہوگی بلوچستان کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. تھینک یو. جو پہلا سوال تھا کہ یہ کب آئے گا چینج بھی ریولوشنری ہو. دیکھو جب تک عوامی شعور نہ ہو، جب تک قومیں بیدار نہ ہو، تب تک اگر انقلاب آئے بھی تو انقلاب کے ثمرات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی. اس کے لیے ایک باشعور طبقہ چاہیے. ہم پہلے دن سے ایک ہی سوچ میں ہے کہ ہم وہ مورچے نہیں لے سکتے ہیں، ہم نے یہی مورچے لینے ہیں لوگوں کے. یہاں اگر سوچ مضبوط ہو، تقویت ہو، شعور ہو عوام میں، پھر انقلاب آسانی سے آ سکتا ہے. ظالم لوگوں کے لیے 5-10 بندوقیں کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، مگر قومیں جب بیدار ہو جائیں، باشعور ہو جائے، اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جدید فلسفی بھی اس چیز پر راضی ہے کہ انقلاب عوام کی فکر کی تبدیلیوں میں آتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنا ہوگا کہ عوامی سطح پر شعور زیادہ ہو جائے اور ہمارے دوست زیادہ ہو جائیں، ہماری تعداد بڑھ جائے، باشعور ہو اور پڑھے لکھے لوگ ہوں. دوسری بات یہاں پر پی ٹی ایم غیر سیاسی. ایک تو پی ٹی ایم غیر سیاسی نہیں ہے، میرے خیال میں اس وقت بہترین سیاست پی ٹی ایم ہی کر رہی ہے. اگر عوام کو شعور دلانا ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز رکھنا ہو، اگر اس کو کوئی سیاست کہتا ہے، عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا، عوام کو اجتماعی کاموں میں لگا دینا، اجتماعیت کے ساتھ عوام کا ایک محبت پیدا کر دینا، لوگوں کو لیڈرشپ کا احساس دلانا کہ جہاں بھی مسئلہ ہو آپ ان کے ساتھ ہو، اگر یہی سیاست ہے تو پی ٹی ایم میرے خیال میں بہترین سیاست کر رہی ہے. پی ٹی ایم غیر سیاسی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے. پی ٹی ایم کے غیر پارلیمانی رہنے کے اپنے یعنی کچھ اصول ہے. اس وجہ سے یہ جو عوام میں نفاق ہے اس کا سب سے بڑا عنصر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ پارلیمانی سیاست کے ووٹ ہے ان پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم نے وہ عنصر سائٹ پہ کر دیا. اس لیے اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں تو مختلف پارٹیاں ہوں گے، ان کے ورکر پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو ایک بڑے تعداد یعنی لوگوں کو آرگنائزڈ کرنا اور ایک بڑا تعداد قائم کرنا، ایک تو یہ سیاسی ہم آہنگی بھی پیدا کرتی ہے، اور دوسرا وہ چیز یعنی اتفاق اتحاد میں لوگوں کو زیادہ لانا، یہ بھی اس سے فلفل ہو جاتا ہے. محسن داوڑ کی اپنی پارٹی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے طرز پہ چل رہا ہے. البتہ پہلے وقت میں وہ پی ٹی ایم کے ساتھ تھا، لیکن جس وقت اس نے پارٹی بنائی اس نے اپنی راہیں الگ کر دیا. یہاں پر ایک بات کی دوست نے کہ پشتون گرینڈ الائنس یا اتحاد، عوامی نیشنل پارٹی نے ایک جرگہ بلایا، اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد بناتے ہیں، 2 آدمی ہر تنظیم سے دے دے. ہم نے دے دیے. ایک پوسٹ ٹویٹر پہ پڑھی کہ اسلام آباد میں بھی چند پشتون مشران بیٹھے ہیں اور وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ساتھ نہ ان کا رابطہ ہوا ہے اور نہ اسی گرینڈ الائنس جو وہاں بن رہا تھا اس کے متعلق ہمیں کوئی علم ہے. حال بتا میں گرینڈ الائنس اتحادیں ان کے حق میں ہو، ایون جتنے بھی محکوم قومیں ہیں ان سب کا ایک ساتھ چلنا
एक साथ जदोजहद करना मैं यहाँ पर हर कौम, हर इलाके और हर इतनीसिटी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद समझता हूँ और उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है और करते रहेंगे। थैंक यू। एक फाइनल राउंड है क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक मुक़द्दस हैं, अगर मुक़द्दस के पास चले जाएं, फिर आपके पास और आपके पास। क्यों आप अगर इंतज़ार कर लें आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? थैंक यू कॉमरेड। मेरा क्वेश्चन जो है वो सादिया से है कि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से और हम इधर पंजाब में इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और यहाँ पे मुझे रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया पंजाब में। तो एक माइंडसेट जो हमें देखने को मिलता है पंजाब में कि वो इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मैंने ये सवाल अपने दोस्तों से बहुत दफ़ा सुना और मैं कभी उसका जवाब प्रॉपरली दे नहीं पाई। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मेरे पंजाबी दोस्त, अगर जो दोस्त इधर बैठे हैं वो माइंड ना करें, तो जब पूछते हैं कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बलोच ही मिसिंग हो जाते हैं, बलोच ही मिसिंग होते हैं और बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज धरने देती, तो इस सवाल को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? मुझे बस इसका जवाब। नहीं, थैंक यू। अब तो बलोचों तक महदूद नहीं रहे, अब पंजाब में भी हमारे काफी साथी लापता हो रहे हैं। नारू का बेचारा जो केस है, नहीं एक इनके पास लें और एक मैडम के पास, फिर हम विल हैव टू एंड राइट देयर। बस टाइम ही खत्म हो गया, वो अभी इसके बाद बातचीत हो जाएगी। या चलें आप इस तरह बोल लें आप बात करें यार, काफी यार। आपसे ये गुजारिश है कि जितने भी लाहौर में लेफ्ट विंग की तंजीमें हैं, मार्क्सिस्ट हैं, बाएं बाजू की तंजीमें हैं, वो आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप लाहौर में मेंबरशिप स्टार्ट करें। और अगर आपको ये कोई इस तरफ से कोई बराह रास्त या इस तरह से ओपनली इस तरह की एक्टिविटीज करने में कोई मसला है तो ऑनलाइन मेंबरशिप स्टार्ट करें। तो जो हमारे बाएं बाजू के साथी हैं वो बिल्कुल आपके साथ हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बाएं बाजू के स्पोक्स पर्सन हमने भाई मैम को भी कर एक ऊपर पीछे आ। बस ये फाइनल क्वेश्चन होगा, आई एम सॉरी, इसके बाद हमें Assalamu alaikum, my name is Aliza Khan, I'm an LB student. I just wanted to ask you, with this extreme state censorship that we're having, and like you said, you cannot volunteer without an NOC now. I just want to ask you what we can do, you know, in our individual capacity to help. अभी खत्म करना पड़ेगा, इसके बाद भी गुफ्तगू रही। ऊंचा बोल दें। सही बात, ठीक बात कर, ठीक बात। कंक्लूडिंग 2 मिनट कह देते, 2 मिनट की कंक्लूजन। हाँ हाँ सही, इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है तो 2 मिनट का करेंगे, एंड देन वील गो टू आवर फ्रेंड्स। प्रबोधा आपके पास, एंड देन वील गो टू सिद्धू साहब। मैं तो एक पंजाब के जो दोस्त कह रहे थे कि हम भी साथ हैं। एक तो ये है कि पंजाब की पूरी आबादी जो करोड़ों में है और उसमें चंद सौ जो नौजवान होते हैं, उसके सपोर्ट करने पर हम पूरे पंजाब को माफ़ नहीं कर सकते हैं। पूरे पंजाब ने उठना होगा इस केस में, सब ने साथ देना होगा। सही है, अभी तक इसमें वो जो तरक्की की बात कर सके वो ठीक नहीं है। ये अगर हम यहाँ चाहते हैं
کہ ایک ہم آہنگی ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ جو ابھی اس وقت ایک ذمہ داری ہے وہ پنجاب کے نوجوانوں پر ہے. اور یہ انڈیویجول میں اگر کوئی کچھ کرنا چاہیں وہ تو سوال ان سے وہ جواب دیں گے سارے. اتنا کرے کہ وہ یہ جو مسائل ہے محکوم قوم کی یا یہاں پر جو ایک کالونیل سسٹم ہے اس سے کم لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کے ایک مائنڈ بنا دے تاکہ عوامی سطح پر ایک یکجوئی پیدا ہو جائے. ڈی اے خان پولیس کی بات کی، سب سے زیادہ ٹارگیٹ کلنگ میں ڈی اے خان پولیس کی ماری جا رہی ہے. وہاں پر سرائی کی بیلٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے. آپ خود سرائی کی ہو وہاں؟ اچھا، تو آپ بتا سکتے ہیں یہاں آڈینس کو کہ مدینہ کالونی میں جو طالبان رہ رہے تھے کیا وہ فوج کے انڈر نہیں رہ رہے تھے؟ سچ بتائیں یار. نہیں، دل سے بتائے. میں ان باتوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. نہیں، ڈی خان شہر کی بات کر رہا ہوں. اتنا یعنی اگر کسی نے یہ جو کاروائیاں ہیں، یہ دہشت گردی وغیرہ، ان سب کو اگر کسی نے اسٹڈی کرنا ہو ایک بار میرے ساتھ ڈی اے خان کا چکر لگائیں. اگر میں نے آمنے سامنے ان کو نہیں بتایا کہ یہ جو کالے شیشوں میں گاڑی گزر رہی ہے، کینٹ سے آ رہی ہے، اس کو ناکنگ کرو اندر کون بیٹھا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے. سارے وجوہات وہ جو بلیک ٹینٹڈ گلاسز ہوتے ہیں اس کے نیچے کرنے میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ کھل کر مار رہے ہیں. میں ایون ڈی اے خان کے جو جتنے بھی شہری ہیں اس پر یہاں سے بھی اور ہر جگہ پر یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اٹھیں. کیوں اپنے نوجوانوں پر خاموش ہے؟ وہ روزانہ کے بنیاد پر قتل کر دیے جاتے ہیں اور بے دردی سے. اور ایون یہ تو ڈی اے خان کے ہم سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی چیک پوسٹ پہ بس ایک ہی چیک پوسٹ پہ مختلف فورسز کھڑے ہوتے ہیں اور صرف آ کے پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ مختلف فورسز ایک ہی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کافی سارے واقعات ہیں، ویڈیوز بھی نکلے ہیں ایون ڈی اے خان میں اور دیگر شہروں میں. تو وہاں پر مذہبی فرقواریت جو ہے ان کے بنیاد پر بھی یہ جو فرقواریت ہے ان کے بنیاد پر بھی مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مار رہے. ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور لوگوں کو متحد کرنے اور ڈی اے خان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سعدیہ، فائنل کامنٹس آپ کی طرف سے. ٹائم بالکل اوپر ہو گیا ہے، سو ویئر جسٹ لٹل لیٹ. اگر آپ لوگ انڈیویجول کیپیسٹی پر اور کچھ نہیں کر سکتے، بڑے لیول پہ ہم اگر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم احساس رکھیں درد کا بہت بڑا رشتہ ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. Prabodha, will come to you. I'm really sorry for the disruptions we've had. We've run out of time, but we would like to have like a few short comments from you, concluding a concluding message for the audience. Yeah, you know, then economic and social crisis will give youth to a solid background for politics. But when youth comes to politics, as you said, government and military directly interferes. In Sri Lanka, we have so many examples. In 1971, Youth Lead initiative ended with militarization and violence, and number of youth killed and disappeared. In 1983, Sri Lankan Tamil youth started some demanding political powers, but it will end after the 13 years war. The war was ended 2009, but their question still remain. In 1989, majority of Sinhala youth start again struggle. It will end militarization and number of youth and killed and disappeared. And at the same time, Sri Lankan Muslim youth and Muslim community face some kind of state discrimination. And
it will face same issues. And in 2022, past month, youth leading uprising happened here, but it now these days it will face to militarization. So my final conclude is we have to stop this culture. We have to welcome youth in politics. You know, we in these days we are all discussing about death of the Queen Elizabeth, but some of her and some are not reminded. She became queen at her age 26. But I'll have to stop you there. I'm sorry, we've run out of time. We have to, if they give to chance to youth become a politics and engage, they will be great leaders to country. So my final word, respecting senior is a very important thing, important practice. But same time we have to engage, and we can have a practice to meritocracy, to give chance to skilled and especially skilled. So if we can, in our country, we have to fight for this meritocracy, and we can have the youth of the country. Youth engagement in politics. Absolutely. Thank you so much, brother. Sidhu Saab, once again, really sorry for the disruptions, and we're out of time, but हम चाहेंगे कि आप एक concluding remark दे दें short सा, and then we'll end the session, because next session is about to start. Yeah, interruptions are nothing new in South Asia, so that is part of the game. But still, it is a great opportunity to be with all of you people who are talking with such verve and intensity about the democratic struggles that are going on in Pakistan and elsewhere. I'll simply say 2 or 3 sentences, and I'll say that what we share is colonial legacies, in which the imperial ideology and to divide people amongst themselves has been a time-tested stratagem. And the politics of identity has not actually helped. Even while we have formed these on some long-standing issues of peoples, but somehow we have also come to transcend this. This is again a challenge for the youth and for these movements. And the neoliberal regimes are in a way continuing those colonial legacies, which has resulted in attenuated democratic space, which again we are talking about the collapse of the constitutionalism all across South Asia in various degrees. It requires not only a political alternative, but broad-based social movements. And I'll say that the movement for independence of United India at that time till 1947 holds some very important lessons. And what I'm seeing is that what we saw during the Rowlatt Act agitation, which led to the Jallianwala Bagh massacre, and the point where Bhagat Singh has to they had to throw those sound bombs in Imperial Assembly in Delhi, was basically on these rights of the people and how they would plead before the courts. I think we need to remember those, and the movements have to be for political alternatives, for a social, regenerative, and solidarity building, which also needs to take into account the various cultural pluralities that we have and how we can interweave all these and, in fact, kind of weave together that entire fabric that we know of the people of South Asia. With all these remarks, I again pay my homage to those great inspiring figures in whose memory we have joined here. And it was a great learning experience to listen to these young activists of Pakistan, and my hats off to the person on the panel, Sadia Sahaba and Mansoor Sahab, along with Prabodh, my friend from Sri Lanka. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. इसके साथ हम conclude करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो मंजूर की struggle है, सादिया साहिबा की, प्रबोधो की, सिद्धू साहब की, यहाँ हमारे साथ हमारे पंजाब के लेबर लीडर हैं बाबा लतीफ़, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पे मिल के एक बेहतर साउथ एशिया की बुनियाद भी रखेंगे
اور پاکستان کو مضبوط کریں گے. اور جس طرح سعدیہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دکھوں کا رشتہ ہے, اگر دکھ ملیں گے تو انشاءاللہ یہ مزاحمت میں اور کسی دن انقلاب میں بھی تبدیل ہوں گے. بہت بہت شکریہ. The next session starts in right now. Okay. We need to be out. Thank you so much. For our participants جنہوں نے سری لنکا اور ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا from India and Sri Lanka, منظور صاحب, سعدیہ and عمار جان, آپ اپنی سیٹس پہ ہی رہیے گا. اور جو اگلا سیشن ہے وہ شروع ہونے والا ہے. میں انوائٹ کرتی ہوں ریما عمر صاحبہ کو جو اس سیشن کو ماڈریٹ کر رہی ہیں. وریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے.